بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 102 تا 106 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: افحسب الذین، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی، یہ کہ ان لوگوں نے بنا لیا میرے بندوں کو من دونی اولیاء، مجھ سے نیچے کار ساز. انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، تیار کر رکھی، جہنم، للکافرین نزلا، کافروں کے لیے مہمانی ہے. قل هل ننبئکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، کیا میں خبر دوں تم لوگوں کو؟ قل هل ننبئکم، کیا ہم خبر دیں تم لوگوں کو؟ بالاخسرین اعمالا، برے اعمال، نقصان میں ڈالنے والے اعمال، خسارے ڈالنے والے اعمال، گھاٹے میں پڑنے والے اعمال. الذین ضل، وہ لوگ کہ گم ہو گئی، سعیہم، جن کی کوشش،
فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ لوگ یہ خیال کرتے رہے، انہم یحسنون صنعا، بے شک وہ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، اولئک الذین، یہی لوگ کہ جنہوں نے کفروا، انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، نشانیوں کا، احکامات کا، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب کی ملاقات، وَحَبِطَتْ، پس ضائع ہو جائیں گے، اعمالهم، ان کے اعمال، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پس ہم نہ قائم کریں گے ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن وزن، ذالک جزاؤہم، یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ جہنم، بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، نشانیوں کو، احکامات کو، ورسولی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، اور ان لوگوں نے بنا لیا میری آیات، میری نشانیوں، میرے احکامات، ورسولی، اور میرے رسولوں کا، ہزوا، تمسخرہ کی، مذاق بنایا۔ سورۃ الکہف کی آیات کریمہ کا تذکرہ، آیات کریمہ میں ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا اسفار کے تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ سورۃ الکہف کا خلاصہ یہی تھا، سب سے پہلے آپ حضرات کو اصحاب کہف کا مفصل قصہ سنا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے سفر کا تفصیلی قصہ سنا، تذکرہ سنا، پھر اس کے بعد حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیلی آپ حضرات نے تذکرہ سنا۔ اس تذکرے میں یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی 3 سفر فرمائے، پہلا سفر مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی طرف، تیسرا سفر جزیرۃ العرب کی طرف، تو 3 سفر ہوئے حضرت ذوالقرنین۔ تیسرا سفر 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار بنائے جانے کا اور قوم کے ملنے کا سفر، کہ جو اس تیسرے سفر میں تفصیل آئی وہ آپ سب نے تفصیلاً اس تفصیل کو سماعت فرمایا۔ تو وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، وہ 110 میل اس کی لمبائی تھی، 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ یاجوج ماجوج قوم کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں تفصیلاً آیا، قرآن مجید میں میرے رب نے اختصاراً بیان فرمایا۔ تو یہ قوم آیا کرتی اور دیوار کے دوسری جانب لوگ آباد ہوتے، ان کے چیزوں کو اٹھا کر لے جاتی، ان کی عورتوں کو قبضے میں کر لے جاتی۔
تو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو میرے رب نے پوری دنیا میں بادشاہت اور پوری دنیا میں یہ اکیلے بادشاہ جو پوری دنیا کی حکومت سر انجام دے رہے. تو حضرت جیسا کہ میں بتلایا پوری دنیا جو ہے اس کا 100% حصوں میں سے 71% حصہ پانی پر مشتمل اور 29% حصہ خشکی پر مشتمل. اور ساری دنیا کی حکومتیں، ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ مشرق میں رہنے والے، چاہے وہ مغرب میں رہنے والے، چاہے وہ شمال میں رہنے والے، چاہے وہ جنوب میں رہنے والے ہوں، سب کے سب یہ لوگ اس 29% حصے پر زندگی بسر کرتے ہیں. جنگلات بھی اسی میں ہیں، صحرا بھی اسی میں ہے، پہاڑ بھی اسی میں ہے، انسان بھی اسی میں ہے، حیوانات بھی اسی میں. سب کے سب لوگ اس دنیا کے 29% حصے پر زندگی بسر کرتے ہیں. اور اس دنیا کے جزیرہ، اس دنیا کی جو ہے جزیرہ بڑی مسافت رکھنے والا یہ سورج جو دنیا کی سے بھی 16 لاکھ مربع میل جسامت وسعت طول عرض زیادہ ہے. تو یہ اللہ پاک نے یہ دنیا انسانوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا فرمایا. تو یہاں پر یاجوج ماجوج قوم کا تذکرہ آیا. یاجوج ماجوج قوم کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ اور حافظ جو ہے بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری اور حافظ جو ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے البدایہ والنہایہ اپنی کتابوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم چین کے رہنے والے لوگ اور رشیا کے رہنے والے لوگ اور جو ہے جی یہ 2-3 علاقے ہیں جہاں کے رہنے والے لوگ ان کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ لوگ یاجوج ماجوج قوم ہے کہ جب دنیا کے اندر پوری دنیا میں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوں گی اور ایسا وقت بہت جلد آنے والا. کوئی ملک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا نہیں ہے کوئی بھی ملک کہ جس میں لڑائیاں نہ ہو، جس میں جھگڑے نہ ہو اور لڑائیاں ہو عروج کرو. یوں کہتے ہیں کہ 100 میں سے 98% مرد جو ہے وہ لڑائیاں کرتے ہوئے مر جائے، ہلاک ہو جائے اور 2% مرد زندہ بچے اور 50 خواتین کے اوپر ایک مرد نگران. یہ 50 خواتین وہ نہیں ہوں گی کہ جو بیوہ، یہ 50 خواتین وہ ہوں گی جو اس نگران شخص کی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالائے، خاندان کی عورتیں ہوں گی. تو وہ تقریباً 50 کے اوپر ایک مرد نگران. زیادہ تر مرد ان جنگوں کی لپیٹ میں آ کر مر چکے ہیں اور پوری دنیا کے اندر حالات تنگ ہو جائیں، لوگ پریشان ہوں. اور اس وقت ایسا وقت آئے گا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے لوگ بھوکے ہوں، لوگ پیاسے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھائیں گے، کس چیز سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے؟ فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کریں گے جس سے اللہ کی بھوک کو مٹا دے، ان کی پیاس کو مٹا دے. پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر کی طرف دھیان نہ جائے، وہ مٹی اور ریت کو پھونک کر کھائیں گے لیکن اللہ پاک سے شکر کی طرف بنا دے. قیامت کی یہ قریب ایسا ہوگا. فرمایا کہ قیامت جب قریب ہوگی
ایک تو جنگیں اپنی عروج پر ہوں گی اور پھر ان جنگوں میں کہ ہوتے ہوئے جب دنیا تنگ ہو چکی ہوگی اور فرمایا بولی زمین ظلم اور جھوٹ سے بھر چکی. ظلم کا مطلب حقوق العباد، حقوق اللہ کو ضائع کرنے والے لوگوں کی اکثریت، اور جھوٹ سے مراد حقوق العباد کو ضائع کرنے والے لوگوں کی اکثریت ہوگی. تو یہ دنیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرنے کے اعتبار سے زمین کو دنیا کے لوگ تنگ کر چکے ہیں، بھر چکے ہوں گے. اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے مسلمانوں کی دو طرح کے لوگوں سے جنگیں کریں گے. ایک ہندوستان میں رہنے والے لوگوں سے، کافروں سے، اور دوسرا یہودیوں کے ساتھ. یہ دو جنگیں بڑی عروج پر ہوں گی. ہندوستان سے لوگ ان کے جرنیلوں کو، ان کے جو ہے لیڈروں کو گرفتار کر لائیں گے، اور دوسری سمت یہودیوں کی خوب ٹھکائی کریں گے مسلمان. اگرچہ یہودی دیکھا جائے چین کے اندر کافروں کی تعداد ساری دنیا میں سب سے زیادہ، 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ آبادی چین کے اندر انسانوں کی، غیر مسلموں کی. پھر دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے. ہندوستان کے اندر کل آبادی 1 ارب ہے، اور 1 ارب میں 30 کروڑ مسلمان ہیں. تو ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد. دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی تعداد انڈونیشیا میں ہے. تو آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعداد چین کے اندر، دوسرے نمبر پر ہندوستان کے اندر، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر انڈونیشیا کے اندر. تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے ہندوستان کے اندر. اب جب لڑائیاں عروج پر ہوں گی اور افغانستان کے اندر بھی طالبان کی انتہا درجے کی تقویت مل چکی ہوگی، طاقت مل چکی ہوگی، اور لوگ وہاں پر جا کر مسلمانوں کے لشکروں میں شامل ہوں گے، اور وہاں سے جو ہے ان یہودیوں سے مقابلے کے لیے نکلیں گے. اور وہ وقت ایسا ہوگا یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، پتھر بول کر کہے گا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، یا عبد اللہ قلبی یہودی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. اے اللہ کے بندے، اے غازی، اے مجاہد، اسے آپ اور آ کر پکڑ اور اس کا قتل کر. یہودی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، پتھر بولے گا. درخت کے پیچھے چھپیں گے، درخت بولے گا، سوائے درخت کے. یہ یہودی اس کی پیداوار بہت زیادہ بدآر ہے. گرپت درخت جو ہے یہ نہ بولے گا تو میرے پیچھے یہودی ہے، وہ اسے چھپائے گا. تو یہودی زیادہ تر گرپت درخت کو بہت زیادہ زمین میں لگا ہے. تو یہ یہودیوں کا ساتھ دے گا درخت. تو قیامت کے قریب ایسا ہوگا. اور یہودی اسلحہ کے اعتبار سے پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے. اب آپ اسرائیل میں دیکھیں، اسرائیل میں کہاں یہ ہزاروں میں یہودی تھے، اب لاکھوں میں یہودی. یہ یہودی اور نصرانی ایک دوسرے کے اگرچہ دشمن بھی، ایک دوسرے کو حق پر بھی نہیں سمجھتے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں یہ دونوں ایک ساتھ متحد ہیں. اور مسلمان اپنے آپ کو متحد نہیں کر رہے، یہودی اور نصرانی اپنے آپ کو متحد کر رہے. کہ اب جہاں مسلمانوں کی پٹائی کرنی ہو، مسلمانوں پر ظلم کرنا ہو، وہاں پر یہودی اور نصرانیوں کو آپ ایک ساتھ دیں. اب دیکھ نہیں رہے فلسطین کے اندر کیا ہوا. یہودیوں نے انتہا کر دی، نہ بچوں کو چھوڑتے، نہ عورتوں کو چھوڑتے، نہ مریض بیماروں کو چھوڑتے، نہ مساجد کو چھوڑتے، نہ مدارس کو چھوڑتے، نہ کالج کو چھوڑتے، نہ یونیورسٹی کو چھوڑتے، نہ جو ہے فاحشوں کو چھوڑتے، معذوروں کو چھوڑتے، بھوکوں کو چھوڑتے، پیاسوں کو چھوڑتے. یہاں تک کہ حالات یہاں پر ہے
جب لوگ اپنے برتن لے کر کھانے کی تلاش میں نکل کر ایک بھیڑ ہو جاتی ہے تو بارود برساتے ہیں، گولیاں برساتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مسلمان خاموش رہے، صرف زبانی بات کریں، لیکن ہے کسی میں جرأت؟ کوئی مسلم حکومت ایسی ہو جو یہودیوں کو پر بم برسا دے یا ان کے خلاف کھل کر بول لے تو ایسے بزدل بن چکے کہ عملاً کوئی اقدام نہ کرنا اور یہودیوں کو کہ جو ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں پر بم برسا رہے، گولے برسا رہے، گولیاں برسا رہے، ان کی ہم زبان بند نہیں کر سکتے، اس قدر بزدل۔ تو یہ لڑائیاں جہاں تک نہیں رہی، اللہ ایک دن مسلمانوں میں غیرت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جو ہے ان میں غیرت کے جراثیم پیدا کرے گا، یہی انہی مسلمانوں کے ذریعے اللہ ان یہودیوں کی ٹھکائی کرے گا، ان کی پٹائی کرے گا۔ ایسا عنقریب ہونے والا ہے اور دنیا جب تنگ ہوگی اور دنیا جنگوں کی وجہ سے، قتال کی وجہ سے تنگ ہو جائے گی، پریشان ہوں گے لوگ اور تنگے اور پریشانی میں پوری دنیا بھر چکی ہوگی، اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور آپ سبوں کو نماز کے لیے ترتیب دے رہے ہوں گے، اسی اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس سے پہلے اللہ پاک نے 3 نشانیاں قائم فرمائیں گے کہ ایک زلزلہ آئے گا مغرب کی طرف، پھر مشرق کی طرف، پھر جزیرۃ العرب کی طرف، تو اللہ پاک ان میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا دابۃ الارض، زمین سے ایک عجیب و غریب جانور بیدار ہوگا، یہ ساری کی ساری نشانیاں قیامت کی ہیں۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام صفوں کو ترتیب دے رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسی اسنا میں دجال کا ظہور ہوگا اور حالات یہ ہوں گے، لوگ کہیں گے ہم بھوکے، لوگ کہیں گے ہم پیاسے، بارش برس نہ رہی ہوگی، دجال اپنا پاؤں زمین پر مارے گا، زمین سے سونا نکلے گا، چاندی نکلے گی، ہیرے نکلیں گے، جواہرات نکلیں گے، خزانے نکلیں گے اور آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، آسمان پر فوراً بادل جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی، بارش برسنا شروع ہو جائے گی اور جو اس کو رب نہ مانے گا، جو اس کو رسول نہ مانے گا، یہ دعویٰ کرے گا رب ہونے کا، رسول ہونے کا، جو اس کو رب نہ مانے گا، اس کو رسول نہ مانے گا، تو پھر اس کو اسی وقت یہ قتل کر ڈالے گا، اس کے گھر کا ساز و سامان، کیا اس کی پیٹیاں، کیا اس کی تجوریاں، کیا اس کی الماریاں، کیا اس کے گھر کے برتن، سب دجال کے پیچھے پیچھے اڑنا شروع ہو جائیں گے، پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا قتل کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اس جنگ میں جو ہندوستان کے ساتھ ہوگی اور اس جنگ میں جو امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے لشکروں میں شامل ہوگا، کافروں سے مقابلے میں ہوگی، اللہ پاک ان مسلمانوں سے جہنم کو دور کر دیں گے، اللہ ان سے جہنم سے ان مسلمانوں کو، ان لشکروں میں شامل ہونے والوں کو محفوظ فرما دیں گے کہ جہنم کے اندر یہ نہیں جائیں گے، جنت کے اندر جائیں گے۔ جنت میں گویا کہ جانے کی بشارت ہے دنیا کے اندر ان مسلمانوں کے لیے جو ہندوستان کے کافروں کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے اور جو اہل یہود دشمنان اسلام کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ کریں گے۔ اللہ پاک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے لیے جہنم سے جو ہے نجات اور جنت کے دخول کی بشارت عطا ہوگا۔ تو قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ تو میرے رب نے فرمایا الذین وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، یہ آپس میں اس قدر ہوں گے کہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، یاجوج ماجوج، پھونکا جائے گا سور، پھر ہم جمع کریں، اکٹھا کریں سب کے سب کو۔ اب یا پہلے امام مہدی علیہ السلام، پھر اس کے بعد دجال کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قومیں یہ آئیں گی اور اس وقت جب یہ آئیں گی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ایسی قوم آ رہی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اب ایسی قوم آ رہی یعنی یاجوج ماجوج، اس
وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا پڑھی. اور یہ ایسی قوم ہے، یہ جو ہے رشیا کے رہنے والی، چائنا کے رہنے والے، کچھ ان کے لوگوں کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب یہ بحریہ تبریہ کے اندر جو ہے، غالباً یہ دریا کا نام ہے، اور یہاں سے جب ان کا پہلا گروہ گزرے گا تو پانی پئیں گے، برتنوں میں ڈالیں گے. جب آخری اس لشکر کا گروہ یہاں سے گزرے گا تو وہ یہ کہے گا لگتا ہے کبھی یہاں سے پانی بہا کرتا تھا. اس قدر کثیر تعداد میں یہ لوگ ہوں گے. پھر اللہ پاک کے حکم سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے یہ لوگ ہلاک ہوں گے، اور دنیا میں کوئی ان کو ہلاک نہیں کر سکتا سوائے اللہ. اللہ نے ایسی طاقت اور قوت ان کو عطا کی. انگریز انسان نے اپنی بربادی کا سامان خود تیار کیا. یہ کلاشنکوف، جس یہ ایک انگریز کا نام. انگریز نے جب اس ہتھیار کو تیار کیا یعنی کلاشنکوف، تو اس وقت یہ بہت زیادہ پچھتایا کہ میں نے اپنی بربادی کا خود ہی سامان پیدا کر دیا، کہ کیا یہ اچھا ہوتا اس ہتھیار سے بڑھ کر کوئی اور میں اچھا کام کر جاتا. تو انسان آج اپنی بربادی کے لیے جو ہے ایٹم بم تیار کر رہا، اور جنگی جہاز تیار کر رہا، اور میزائل تیار کر رہا، اور بارود تیار کر رہا، گولیاں تیار کر رہا. انسان خود ہی اپنی بربادی کے لیے جو ہے جدید سے جدید ہتھیاروں کو تیار کرتا جا رہا. یہ انسان کی اپنی ہلاکت کا سبب بنے گا. تو فرمایا میرے رب کہ ایک وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، سب لوگ مر چکے ہوں گے، ہم جہنم کو ان کافروں کے لیے پیش کریں گے. اور یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میرے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ حق سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا اب گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي، کہ ان لوگوں نے میرے بندوں کو بنا لیا، مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، مجھ سے نیچے نیچے کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، مکمل داتا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی. تاکہ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا، اللہ ان کو معاف کر دے گا. اللہ ایسا ان کافروں کے ساتھ کبھی نہ فرمائے، کیونکہ ان کافروں کے لیے، ان نافرمانوں کے لیے، بدبختوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم، جہنم للکافرین نزلا، کافروں کے لیے مہمانی، کافروں کے لیے مہمانی یہ جہنم. قل هل ننبئکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کیا ہم تمہیں خبر دے بالاخسرین اعمالا، گھاٹے میں پڑ جانے والے اعمال، الذین ضل سعیهم، وہ لوگ جن کی کوشش ضائع ہو گم ہو گئی. یہ کافر لوگ فلاحی کام کتنے کرتے ہیں، ہاسپٹل بنا، سڑکیں بنواتے، کتنے اچھے اچھے کام یہ لوگ، ان میں سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کافروں میں سے، مشرکوں میں سے، لیکن ان کے یہ اچھے کام کل قیامت کے دن کام نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہ تھی. ایمان کی بدولت اعمال کا نتیجہ ہے. اگر ایمان نہیں تو کتنے اچھے کام کیوں نہ ہو، ان کا کوئی اللہ کے ہاں، ان کی کوئی اللہ کے ہاں اہمیت، اللہ کے ہاں مطاق نہیں. ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو کوشش کرتے رہے دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے کی، لیکن ان کی کوشش فی الحیات دنیا جو انہوں نے دنیا میں کی، واللہ وہ گم ہو جائے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں. حقیقت میں وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ لیں کہ ان کی بدولت ہمارا انجام اچھا ہو، اس سے ہمیں اجر ملے گا، اس سے ہمیں ثواب ملے گا. لیکن کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں. اولئک الذین کفروا،
یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو جائیں گے ان لوگوں کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور ہم نہ قائم کریں گے ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن وزن۔ وزن تو ترازو میں پلی تولا جائے جب ایمان ہو، اب ایمان نہیں، اب ایمان کے مقابلے میں کفر کو نہیں تولا جائے کہ ترازو میں ایک سمت کفر کو رکھ دیا جائے، دوسری سمت ایمان کو رکھ دیا جائے، تو کفر کا ایمان سے کوئی تقابل نہیں۔ ایمان سے تقابل اعمال کا، کہ اعمال اچھے عمل کتنے، برے عمل کتنے، ایمان لانے کے بعد تو ان کا ترازو میں وزن ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد ہر انسان نے اچھے عمل کیا کی، برے عمل کیا کی، تو اچھائی جو ہے ترازو میں اندر توڑی جائے، برائی ترازو میں توڑی جائے ان لوگوں کی جو ایمان لانے والے تھے۔ جو ایمان ہی نہ لائے تو پھر دنیا میں کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کیوں، کتنے غریبوں کی مدد کیوں نہ کیوں، کتنے فقیروں کی مدد کیوں نہ کیوں، چاہے مسجدیں بنائی ہوں، چاہے سڑکیں بنائی ہوں، چاہے یتیم خانے بنائے ہوں، چاہے اولڈ ہوم بنائے ہوں، جو کچھ بھی کیا ہو، فقیروں پر خرچ کیا ہو، کچھ بھی ان پہ کام نہ آئے گا کیونکہ ایمان۔ اس لیے تو میرے رب نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں، مگر الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر خسارے میں نہیں ہے، پھر گھاٹے میں نہیں ہے، پھر نقصان میں نہیں ہے، پھر ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے۔ ایمان لائے پہلے نمبر پر ایمان، عقائد مضبوط ہے، نظریہ مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، اس میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اور اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اچھی بری تقریر پر، بے شک بعد الموت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے پر ایمان لانا، اور جو ہے حساب کتاب کا یقین رکھنا، تو یہ ہے ایمان۔ یہی ایمان اللہ کے تمام صفات، اللہ کے تمام احکامات، اللہ کے تمام کمالات کو قبول کر لینے کا نام ایمان ہے۔ تو جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتا رہا، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جن کے پاس ایمان نہیں، فلا نقیم لہم، ہم اس کا ترازو قائم نہ کریں گے قیامت کے دن۔ ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کافروں کا، جہنم، جہنم کی صورت، یہ جہنم کیوں ملے گی؟ بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیات، انہوں نے بنا لیا میری آیات، ورسلی، اور میرے رسولوں کو ہزوا، مذاق، انہیں میرے قرآن کو مذاق سمجھا، میرے نبی کے طریقوں کو مذاق سمجھا، میرے نبی کی زندگی کو مذاق سمجھا، میرے دین کو مذاق سمجھا، تو اللہ آج انہیں جہنم میں ڈالے، اللہ آج انہیں عبرتناک سزا دے گا۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کہا کہ آخر مکمل ہوتے ہوتے ان کاموں کا انجام اور قیامت کی کچھ نشانوں کا تذکرہ فرمانے۔ تو زندگی بہت مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کے اندر کتنے عروج پر اب قریب ہی میں ایک جگہ پر جانا ہو، چند دن پہلے DH کے اب وہاں پر کچھ لوگ ایسے آئے جو گھر گھر لوگوں کو، بالخصوص خواتین کو جمع کرتے، خواتین کو جمع کر کر انہیں دین سکھلاتے، دین کے نام پر تبلیغ کرتے، جبکہ نہ وہ قرآن کو مانتے نہ وہ حدیث کو مانتے۔ پھر ان کا نظریہ یہ کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے یہ ولایت ملی کہ ہم سے نماز معاف، ہم سے روزے معاف، ہم سے ساری کی ساری دینی تقاضے سارے کے سارے جو ہے ہم سے معاف ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیروں نے ہمارے لیے ان تمام احکامات کو معاف کر دیا، لہذا اب صرف درود شریف پڑھا اور جاؤ، درود شریف پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور درود شریف پڑھو گے، نمازیں نہ پڑھو، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تم بخشے بخشائے ہو، تم روزے نہ رکھو گے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بخشے بخشائے ہو، تم زکات نہ ادا کرو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بخشے بخشائے ہو، تم حج نہ کرو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بخشے بخشائے ہو، جتنے مرضی گناہ کرو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بخشے بخشائے ہو، بس درود شریف پڑھتے ہو۔ اب جو ان سے
سے کوئی یہ کہہ دے بھائی درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگوں پر حق، اس میں کوئی شک کہ قرآن اللہ پاک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی درود بھیجا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو کیا صرف درود پڑھنے سے باقی تمام احکامات کو نظر انداز کر دینے سے معافی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی؟ اگر ایمان بھی کامل نہ ہو، عقیدہ بھی درست نہ ہو، صرف درود پڑھتا رہوں تو کیا بخشش کامل ہو جائے گی؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا رہوں تو کیا بخشش ہو جائے گی؟ ناممکن ہے۔ اب ان لوگوں نے اللہ کے برابر نبی کو کر دیا۔ اب کوئی یہ بات کہے کبھی اللہ ہی ہمارا مشکل کشا، اللہ ہی ہمارا حاجت روا، اللہ ہی ہمارا مستقیر ہے، اور اللہ کے قرآن پر عمل کرنا، اس احکامات کو قبول کرنا، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس میں ہے نجات۔ تو وہ کہتے ہیں تمہیں نبی سے محبت ہے، تمہارے سینوں میں بغض ہے، تمہارے دل سینوں میں کینہ ہے، تو عجیب و غریب اتنے عروج پا رہے ہیں۔ اور جو علماء سے تعلق نہیں رکھتے، مساجد کو آباد نہیں کرتے، نیک لوگوں سے دوستیاں نہیں ہے، دین سے دوری ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کی تعلیم کتنی ہی زیادہ ہو، ظاہر ہے دین سے کوئی ان پڑھ تھوڑی کرتے، اچھی خاصی پڑھے لکھوں کی تعداد، لیکن عورتوں کی کثیر جماعت ان کی باتوں کو سن رہی، ان کی باتوں کو سنیں۔ پھر اس میں ڈھول ڈھپکا، جب انہوں نے گفتگو کی اور لوگوں کو واضح نصیحت کی، اس کے بعد پھر انہوں نے ایل سی ڈی پر گانے چلا دی، میوزک چلا دی، اور پھر اس میوزک کے اندر شرکیہ الفاظ، کفریہ الفاظ، اور اس سے اپنی مجلس کا اختتام۔ تو عجیب و غریب فتنے ہیں۔ اللہ پاک سے فتنوں سے تمام، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ ہمیشہ اللہ پاک سے دعا کرتے رہو، اور علماء سے محبت کرتے رہو، ان سے تعلق مضبوط رکھو، اور مساجد کو آباد کرو، قرآن سے تعلق، حدیث سے تعلق مضبوط رکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم نقش قدم پر زندگی بسر کرتے رہو۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کفر سے حفاظت فرما دے۔ الحمدللہ۔